بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقُلْ يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَ فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ فِي الْأَرْضِ مُسْتَرِقٌ مَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ صدق العظیم رب العالمین۔ حقیق عرفان میں قصص الانبیاء کے عنوان سے آج ہم پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ آپ تمام ناظرین و سامعین خدمت میں سلام اور خوش آمدید۔ عزیزم، آج کا جو پہلا سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا تھا کیا وہ عارضی تھا یا دائمی، اور یہ جنت کہاں تھی؟ اور دوسرا سوال ہے کہ کچھ علماء میں اختلاف ہے کہ وہ جنت عارضی تھی تو کہاں تھی، آسمان میں یا زمین پہ؟ تیسرا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پروردگار عالم نے مٹی سے بنایا تھا، لیکن ان کے زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کا ذکر کہیں نہیں ہے کہ کس چیز سے بنایا گیا، اور نہ نام قرآن شریف میں ہے کہیں، کیونکہ قرآن شریف میں جب ان کا نام نہیں تو اس کے معنی کیا، حوا کے معنی کیا ہوئے، یعنی لفظ حوا کیا ہوئے؟ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے جو سرنامہ کلام میں قرآن شریف کی یہ دو آیت، سورہ بقرہ دوسرا سورہ ہے قرآن شریف کا، اور آیت 35 اور 36 کی ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی، اور ہم دیکھتے چلیں گے کہ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اور ہم نے حکم دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی اس جنت میں رہائش رکھو، اور تم دونوں اس میں سے جو چاہو جہاں سے چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ حد سے بڑھنے والے ظالمین میں شامل ہو جاؤ گے۔ عزیزان محترم، اس میں ایک لفظ ہے الجنہ، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ الجنہ الف لام جو ہے یہ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے، یعنی آرٹیکل کے طور پر دی کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اب اس میں الف اور لام داخل کیا گیا ہے، یہ عمومیت کے لیے بھی نہیں اور نہ محدود لفظی کے لیے ہو سکتا ہے، بلکہ یہ الف لام متعین طور پر عہد ذہنی کے لیے استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی محود کہتے ہیں، یعنی لفظ عہد کی طرف اشارہ ہے، یعنی عہد کی طرف اشارہ نہیں، بلکہ لیکن اس سے مراد جنت ہے جس پر گزرنے والے کلام اور دلالت کر رہا ہے، کیونکہ یہ بات واضح ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا، مگر اس کی کوئی دلیل یہ نہیں ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین سے بنانے کے بعد ان کو آسمان کی طرف اٹھایا گیا یا لے جایا گیا۔ یہ کہیں کوئی آیت نہ قرآن شریف میں ہے، نہ توریت مقدس میں، نہ صحائف انبیاء میں ہے، نہ زبور مزامیر میں، اور نہ انجیل جلیل میں۔ یہ آسمانی صحائف ہیں، کتب ہیں جس پر سب کا ایمان ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں، لیکن اور یہ بھی بات مسلمہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اسی زمین کے لیے بنایا گیا تھا، اسی زمین کی مٹی سے بنایا گیا تھا اور اسی زمین کے لیے بنایا گیا تھا۔ یہ بات کہاں ہے؟ قرآن شریف کے جب ہم سورہ بقرہ میں پڑھیں گے، تیسریں آیت میں ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں۔ تو زمین پر بنانے کے لیے زمین پر رکھا گیا، زمین سے ہی بنایا گیا مٹی سے۔ کچھ حضرات اس بات پر مثال پیش کرتے ہیں کہ بے شک ہم نے ان لوگوں کے لیے اسی طرح آزمائش رکھی جس طرح باغ والوں کے لیے آزمائش کی تھی، یعنی باغ سے مراد وہ جنت حضرت آدم اور حوا علیہ السلام کے متعلق ہے۔ اگر وہ جنت آسمان پر ہو جیسے دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ جنت جی یہ آسمان میں ہے اور آسمان سے نکلنے کا حکم تکونی ہوتا ہے، تکونی کا وہ حکم ہے جو دوسرا کوئی نہیں کر سکا سوائے رب العالمین کے، جس کی مخالفت یعنی کسی طرح بھی جس کی کوئی بھی مخالفت نہیں کر سکتا۔ پروردگار عالم کا یہ حکم اٹل ہے، اسے تکونی کہتے ہیں۔ تو پھر جنت یا پھر وہ جو جنت ہے آسمان پر، اس کا داخلہ برائے وسوسہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیسے ممکن ہے کہ وسوسہ ہو کہ جنت میں ہے؟ معلوم ہوا کہ
جنت زمین پر تھی تبھی وسوسہ ڈالا گیا، یعنی شیطان وہاں پہ داخل ہو کر وسوسہ ڈالا۔ اور یہ ہم نے قصص الانبیاء کی کتاب عماد الدین ابو الفدا اسماعیل ابن کثیر کے صفحہ نمبر 34 سے ہم نے اس کو اخذ کیا ہے۔ یہ تمام باتیں وہاں سے ہم نے اخذ کے پھر غور فرمائیں کہ الجنہ پر جو الف لام ہے یہ عہد ذہنی ہے کے لیے ہے، نہ کہ عمومی اور خارجی کے لیے، کیونکہ اس کا کوئی بھی لفظ معود نہیں ہوا، بس عہد ذہنی ہی سے مراد ہوگا جس پر سیاق کلام دلالت کرتا ہے۔ اور وہ باغ یا وہ زمین باغ جو ہے جسے کتاب مقدس میں ہم نے پہلا سورہ تکوین جسے پیدائش کہتے ہیں انگلش میں جینیسس، اس کی دوسری رکوع کی میں یہ باغ عدن کہہ کر پکارا گیا ہے، اور پوری تفصیل ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں پیش کر چکے تھے۔ اب یہ اعتراض اس بات کا ہے کہ اگر وہ جنت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے الجنہ کہ انت یاد مسکن انت زوجک الوجنتا، یہ جنت جس کا ذکر کیا جا رہا ہے، احبتو یہاں ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے فاضلہ مہما شیطان عنہا فاخرجہما مما کان فیہ وقلنا احبتو وقلنا احبتو بعضکم لبعض عدوکم۔ احبت اصل میں لفظ حبتا ہا با تو حبتا، اسی سے احبتو حبوت کے معنی اترنا، نیچے سے اوپر سے نیچے کی طرف اترنا یا جانا کے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ صرف آسمان سے اترنے پر دلالت نہیں کرتا ہے۔ اگر کہنے یہ احبتو جو استعمال ہوا آسمان سے اترنے پر ہے تو قرآن شریف یا حدیث میں مختلف مقامات پر یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ مثلا ہم جب غور کرتے ہیں تو سورہ ہود 48واں آیت ہے اور 11واں سورہ ہے، اور اس کے 12ویں آیت میں ہے کہ پہلے ہم ایک اور چیز پیش کر دیں آپ کی خدمت میں کہ قیل یا نوح احبتو، یعنی حضرت نوح علیہ السلام کو حکم ہوا کہ نوح ہماری طرف کیا کرو، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ اتر جاؤ۔ کہاں تھے نوح علیہ السلام؟ سوچنے کا مقام ہے۔ بسلام منا و برکت علیکا، سلامتی اور برکت کے ساتھ اتر جاؤ۔ کہاں تھے نوح؟ عزم یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ غور طلب ہے۔ کیا وہ آسمان میں تھے نوح علیہ السلام جو ان سے کہا جائے اتر جاؤ؟ احبتو یہاں بھی استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں بھی احبتو قلنا احبتو بعضکم لبعض، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہ ہم بعد میں چلیں گے آگے گفتگو جب ہوگی۔ کیا آسمان سے اترنے کی نہیں، بلکہ حضرت نوح علیہ السلام طوفان نوح کے وقت میں، یعنی کہ اس سے قبل جو کشتی تیار کی تھی اور اس کشتی میں سوار تھے، جب طوفان ختم ہو گیا، بارش تھم گئی، ہر چیز ختم، زمین خشک ہونے لگی، تو ان کی جو وہ کشتی تھی جو تقریباً 2000 سال قبل سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا قرآن کے آنے سے پہلے، تورات شریف حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے معرفت پروردگار نے عطا کی، اس میں یہ ہے، اور اس کے 8ویں باب کی 1 سے 19 آیت میں بالکل تفصیل سے ہے۔ آپ جب چاہیں اس کو پڑھ کر کے وہاں دیکھ سکتے ہیں کہ کیا بات ہے، لیکن صرف اتنا ہے کہ کشتی ارارات کے پہاڑ پر ٹک گئی۔ اس کے متعلق جب ہم حضرت نوح علیہ السلام کے حیات طیبہ پر گفتگو کریں گے اسی قصص الانبیاء میں، تو ہم وہاں آپ کو اس کی تفصیل سے آگاہی پیش کریں گے۔ تب اب دیکھتے ہیں کہ تب خداوند متعال نے حکم دیا کہ اپنے خاندان کے ساتھ کشتی میں سے زمین پر اتر آؤ۔ کس کو؟ حضرت نوح علیہ السلام کو۔ لیکن جب ہم دیکھتے ہیں اہبطوا مصرا فإن لکم ما سلتم، لکم ما سلتم، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 آیت ہے، 61ویں آیت میں ہے۔ اسی طرح موسیٰ کو حکم ہو رہا ہے کہ کسی بھی شہر میں اتر جاؤ۔ کیا مطلب؟ آسمان پر تھے موسیٰ علیہ السلام؟ نہیں، وہ تو کوئی طور پر جایا کرتے تھے، عام جس طرح کہا جاتا ہے۔ تو یہ بات کہاں کی ہو رہی ہے؟ آسمان کے نہیں ہو رہی، یہاں بھی احبطو ہے، نیچے کی طرف اترنے کے لیے۔ اور یہ دلیل یہ ہے کہ پوری چیز دراصل بات کہاں کی ہو رہی، اور یہ جو ترجمہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، یہ پروفیسر طاہر القادری صاحب جو منہاج القرآن کے بانی ہیں، عرفان القرآن، اور دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ، اس سے ہم پیش کر رہے ہیں کہ اور جب تم نے موسیٰ سے تم نے کہا اے موسیٰ ہم فقط ایک کھانے یعنی من و سلوہ سے ہرگز صبر نہیں کر سکتے، تو آپ نے اپنے رب سے ہمارے حق میں دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے زمین سے اگنے والی چیزوں میں سے ساگ اور ککڑی اور گیہوں اور مسور اور پیاز پیدا کر دے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا
کیا اس چیز کو جو ادنا سے بہتر چیز کے بدلے میں مانگتے ہو؟ اگر تمہاری یہی خواہش ہے تو کسی بھی شہر میں اتر جاؤ۔ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، یہاں بھی ہے تمہارے لیے وہ کچھ میسر ہوگا جو تم مانگتے ہو، اور ان پر ذلت اور محتاجی مسلط کر دی گئی۔ یعنی پروردگار عالم کی جانب سے جو چیز مل رہی تھی اس کے بدلے میں انہوں نے حقیر کمتر چیز مانگی، تو اب ان پر ذلت ہو گئی، رسوائی آ گئی، اور محتاجی میں مسلط کر دی گئی، اور وہ اللہ کے غضب میں لوٹ گئے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ خدا کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے اور انبیاء کا ناحق قتل کرتے تھے۔ اور یہ اس وجہ سے بھی ہوا کہ وہ نافرمانی کیا تھی، یعنی نافرمان بھی بنتے چلے گئے۔ اب دیکھتے ہیں کہ حد سے بڑھتے جانے کی وجہ سے خدا نے ان کے اوپر یہ چیز مسلط کر دی۔ آج ہم جب غور کرتے کیا ہم بھی حد سے تو زیادہ نہیں بڑھتے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ خداوند متعال اپنے کام کو، اپنے احکام کو ہر حال میں انسان سے چاہتا ہے کہ انسان جو ابدی زندگی کے وارث بننا چاہتا ہے تو اسے کلام پر ایمان کے ساتھ عمل پیرا ہو۔ ایک اور مقام پر ہے وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَحْبِطُ، یہ پوری آیت ہے، اس میں پتھر ایسے ہوتے ہیں جو خوف خدا سے گر پڑتے ہیں، انسان نہیں پتھر بھی گر پڑتے ہیں۔ اور آج کے زمانے میں بہت زیادہ آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں، ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، جب برف باری ہوتی ہے، سلائیڈنگ ہوتی ہے، یا طوفان آ رہے ہیں، یا بارش بہت زیادہ ہو رہی ہو، تو اوپر سے تودے گرنے شروع ہوتے ہیں، بڑے بڑے پتھر چٹان کی شکل میں گر رہے ہوتے ہیں۔ عزیزم، عرض کرتے چلیں کہ قرآن شریف حدیث کے علاوہ لغت میں بھی حبوط کئی جگہ آیا، یعنی مراد یہ نہیں لیا گیا کہ آسمان سے اترو، بلکہ اوپر سے اترنے سے متعلق ہے۔ اب اہل حجت کرتے ہیں کہ نہیں صاحب، وہ قیل و قال میں پھنس کر کے رہ جاتے ہیں، اور ہر لفظ کو اپنے اچھے انداز میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر تسلیم بھی کر لی جائے کہ لفظ حبوط کے معنی اوپر سے نیچے اترنا کے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف مت کرنا کے اترنا ہے، پھر بھی حضرت آدم السلام یعنی جس وہ جنت جو تھی زمین پر ہونے کے معنی نہیں، وہ کہتے ہیں یہ معنی نہیں ہے زمین پر تھی بلکہ آسمان پر ہے، بلکہ دونوں باتیں حقیقتاً پر مبنی ہیں کہ اس طرح کے ان کی سکونت کی جگہ، یعنی جنت زمین کے باقی حصوں سے بلند مقام پر تھی۔ مثلا جو لوگ اگر کراچی میں رہتے ہوں، جو کبھی باہر نہیں گئے، کاغان یا مری یا دوسرے سائٹ پہ اگر چلے جائیں جہاں سرسبز و شاداب علاقہ ہے، جہاں ہر قسم کی چیزیں میسر بھی ہیں، پھل فروٹ وغیرہ، تو وہ دیکھ کر کے ان جاذب نظر ہوتے ہیں، منظر کشی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں بھائی ہم تو گرمی میں تھے، یہاں آ گئے، یہ جنت میں آ گئے۔ تو ایسے اونچے مقام پر پروردگار عالم نے اس طرح مقام بنائے ہیں جہاں انسان آج بھی کہیں گرمی ہے تو کہیں وہاں موسم سرد ہے۔ تو اسی طرح یعنی بلند واقع وہاں جنت کے تمام آسائش و راحت و سہولیات موجود ہیں، وہ جگہ درختوں اور پھلوں اور میووں اور نعمتوں اور خوشیوں سے آراستہ ہوں، وہاں پرندوں کی چہچہاٹ ہو، ہوا کی زور ہو اور پتوں کی کھڑکھڑاہٹ ہو، اور ہر وہ چیز میسر ہو جائے، مزین ہو جائے جو خوشیوں کے لیے راحت کا سامان ہے۔ لیکن جب حضرت آدم اسلام سے لغزش صادر ہو گئی، یعنی اس جنت میں جہاں زمین پر بنایا گیا تھا، تو اس جنتی آرائش سے آپ اور آپ کی زوجہ کو اسی زمین پر اتار دیا گیا، اترنے کہا کہ تم اتر جاؤ، جہاں محنت و مشقت، بدقسمتی و سختی، امتحان و آزمائش، ان مذکورہ باتوں سے مدعا ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت آدم اسلام زمینی جنت میں تھے، لیکن لغزش کی وجہ سے ان کو زمینی مشقت میں ڈال دیا گیا۔ اور آج تک دیکھیں، محنت کرنا، مشقت کرنا، یہ مرد کے لیے ازل میں خدا نے رکھ دیا تھا، اور اس کی وجہ یہ بتائی جو قرآن میں بھی ہے کہ تمہارے لیے زمین میں ایک مقرر وقت تک ٹھکانا ہے، یعنی تم ایک مقرر وقت تک رہنا ہے۔ پھر تو اس فرمان سے حضرت آدم اسلام کو لازم نہیں آتا کہ پہلے حضرت آدم اسلام زمین میں، آسمان میں تھے، پھر زمین پر بھیجے گئے، نہیں، زمین کی مٹی سے بنایا گیا، زمین پہ ہی تھے، اور زمین اونچی مقام سے، بلند و بالا سے ان کو نیچے کی طرف لے آیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم ہے وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ آخِرَةَ جَعَلْنَا بِكُمْ لَفِيفًا، اور ہم نے یعنی فرعون کے مرنے کے بعد بنی اسرائیل کو کہا کہ تم اس زمین پر رہو، پھر جب آخرت کا وعدہ آ جائے گا تو ہم تم کو لپیٹ کر لے آئیں گے۔ تو دیکھیے یہاں بھی زمین میں رہنے والوں کا
فرمایا جا رہا ہے، تو اس سے مفہوم یہ نہیں ہوتا کہ یہ آسمان والے تھے، نہیں، بنی اسرائیل تو زمین پر تھے، آسمان پر تھے نہیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہاڑ پر جاتے تھے پروردگار عالم سے کلام کرنے کے لیے، آسمان پر نہیں جاتے تھے، یہ تو طے ہے نا۔ اسی طرح آدم اسلام کو بھی زمین پر رہنے کا جو حکم ہوا، اس سے مراد نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ آسمان سے زمین میں رہنے کے لیے اتارے گئے، نہیں۔ آپ تھوڑی سی عقل اپنے احساس کو جگائیے، جو پہاڑی علاقے میں رہتے ہیں وہ نیچے کہاں آتے ہیں؟ کراچی سب سے نشیب میں ہے، وہ اترتے چلے آتے ہیں۔ اب یہ وسوسہ کیوں پیش آئے؟ یہ کیفیت وسوسہ کیا ہے؟ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رہائش پذیر ہو گئے، ساتھ میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت حوا علیہ السلام بھی تھیں، تو اب ابلیس لعین نے دونوں کو ورغلایا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 میں ہے کہ شیطان نے دونوں کو فَأَزْلَمَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ کیا کہا اس نے؟ پھر شیطان نے دونوں کو اس جنت سے پھسلایا، اور پھر دونوں جس نشاط میں تھے، جس مسرت عالم میں رہتے تھے، اس سے شیطان نے ان کو نکلوا دیا، ورنہ بالآخر ہم نے حکم دیا کہ تم نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن رہو گے، اور تمہارے لیے زمین میں ہی معینہ مدت تک قرار ہے، اور نفع اٹھانا مقدر کر دیا گیا۔ عزیزو، حضرت آدم علیہ السلام کو جس جنت میں رکھا گیا تھا وہ عارضی تھی، دائمی یا اور کہاں تھی؟ سوال یہ تھا۔ پھر وہی بات کہ دوبارہ اسی سوال کو عجب انداز میں ہے کہ وہ عارضی تھا، کہ جگہ تھی، آدم جو سکونت ملی وہ دائمی جنت نہیں بلکہ عارضی تھی۔ اسی لیے پہلے ہم آپ کو 4 دلیل پیش کریں گے، بالکل واضح، ہر طبقے کے افراد کے لیے ہے، سمجھنے کے لیے کہ کیا واقعی ہے کہ نہیں۔ پہلی دلیل غور طلب یہ ہے کہ اس میں ایک درخت کا پھل کھانے سے منع کیا گیا ہوگا، لا تقربوا الی الشجر، شجر کے قریب مت جانا۔ اس باغ کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے، توریت شریف میں لکھا ہے کہ باغ کے بیچوں بیچ ایک درخت ہے، اس درخت کے قریب مت جانا، نہ چھونا نہ کھانا، ورنہ تم مر جاؤ گے۔ اب جبکہ اصل جنت میں کسی بھی شے کی روک ٹوک نہیں، وہاں آپ جو چیز چاہیں کھائیں گے پیئیں گے، تو لہٰذا وہ عارضی جنت، اصلی جنت نہیں، یہ زمین پر، آسمان پر نہیں۔ مرنے کے بعد جو جنت ملے گی وہاں کوئی روک ٹوک نہیں ہے، آپ ہر چیز کھا پی سکتے ہیں، اور وہ روحانی بدن ہوگا، روحانی جگہ ہوگی، نوری بدن ہوگا، جلالی بدن ہوگا، جلالی چیزیں ملیں گی۔ آئیے دوسری دلیل وہ یہ کہ حضرت آدم اسلام سوئے ہوئے تھے، جبکہ اصلی جنت میں نیند نہیں آئی، چونکہ سو گئے تھے تو ان کے پستی سے ایک ہڈی کو نکالا گیا۔ جب ہم آگے چلیں گے حضرت حوا کے بارے میں جو سوال آیا ہے تو اس میں ہم آپ کے پھر بتائیں گے کہ اصلی جنت میں نیند نہیں، وہاں سب جاگتے رہیں گے۔ کس طرح؟ اس لیے خدا بھی سوتا نہیں، نہ اسے اونگ آتی نہ نیند آتی ہے، بلکہ وہ ہمیشہ جاگ رہا ہوتا ہے۔ تیسری دلیل حضرت آدم اسلام کو جنت سے نکالا گیا۔ دیکھیں، جب اصلی جنت یعنی ایمان کی بنیاد پر جو بھی داخل ہو جائے گا یا کر دیا جائے گا، اس کو دوبارہ وہاں سے اخراج نہیں ہوگا۔ یہ دلیل ہے اصلی جنت کی، حقیقی جنت کی، وہاں سے اخراج ہو ہی نہیں سکتا۔ اول تو کوئی بے ایمان داخل نہیں ہو سکتا، ایماندار جو جائے گا اس کو نکالا نہیں جا سکتا۔ تو حضرت آدم اسلام تو با ایمان تھے، اس وقت ایمان سے تھے، اور با ایمان ہونے کی یہی علامت ہے کہ اسے وہ مقام، وہ عہدہ، وہ نعمتیں وراثت کی جاتی ہیں۔ اب چوتھی دلیل، شیطان ابلیس ملعون اس جگہ جنت میں داخل ہو گیا، جبکہ اصلی جنت میں شیطان کا داخلہ ممنوع ہے، تو یہ سب باتیں جنت سے یا جنت الخلد سے مراد لینے کے منافی ہے۔ بلکہ دیکھیں کہ یہ چاروں باتیں آپ کو ایسے ملیں گی کہ ہاں یہ دونوں یعنی کہ چاروں چیزیں ہیں۔ پہلی بات کیا ہے کہ جنت عارضی ہے، حقیقی جنت نہیں ہے، جنت میں کوئی سو نہیں سکتا، وہاں تو سو گئے تھے۔ پھر ہم غور کرتے ہیں کہ آخر یہ قول کہاں سے ایک بات آئی۔ یہ قول حضرت ابی بن کعب اور عبداللہ بن عباس، وہب بن منبع، سفیان بن عنینیہ وغیرہ سے ہے، اور ابن قیطبہ نے بھی المعارف میں اپنی کتاب المعارف میں اختیار کیا ہے، اور قاضی منظر بن سعید بلوطی نے اپنی تفسیر میں یہی ذکر کیا ہے۔ اس مسئلے میں جداگانہ ایک تصنیف بھی لکھی گئی، ایک تصنیف کی گئی، لیکن وہ کتاب
مجھ ناچیز تک دستیاب نہ ہو سکے۔ میں نے بہت کوشش کی کہ وہ کتاب مل جائے لیکن کتاب دستیاب نہ ہو سکی۔ اسی بات کو نعمان بن ثابت یعنی المعروف امام ابو حنیفہ نے اور ان کے اصحاب نے بھی نقل کیا ہے، اور قرطبی نے بھی معتزلہ اور قدریہ سے اس کو اپنے تفسیر میں نقل کیا ہے، اور یہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کو رب تعالیٰ نے جو پہلی شریعت کی کتاب عطا کی تھی یعنی تورات شریف، اس کا پہلا سورہ جسے اور یعنی پیدائش جسے عربی میں تکوین کہتے ہیں، اس کے باب 7ویں آیت 1 تا 17 میں ہے، لیکن ہم ساری چیزیں مختصر سی آپ چیزیں پیش کریں گے کہ 7ویں آیت میں کیا لکھا ہے۔ اور خدا نے زمین کی مٹی سے انسان کو بنایا، اس کے نتنوں میں زندگی کا دم پھونکا تو انسان جیتی جان ہوا۔ دوسری رکوع اس کی 7ویں آیت ہے۔ 8ویں آیت میں ہے، اور خدا نے مشرق کی طرف عدن میں ایک باغ لگایا جسے انسان کو جس نے بنایا تھا وہاں رکھا۔ باغ لگایا، اس باغ کو جنت بھی کہیں یا باغ کہیں۔ اور خدا ہر درخت کو جو دیکھنے میں خوشنما اور کھانے میں اچھا تھا زمین سے اگایا، اور باغ کے بیچ میں حیات کا درخت اور نیک و بد کی پہچان کا درخت بھی لگایا۔ 10ویں آیت میں ہے، اور عدن سے ایک دریا باغ کو سیراب کرنے کو نکلا اور وہاں 4 ندیوں میں تقسیم ہوا۔ دیکھیں جنت، اگر جس جنت کے آسمان میں تذکرہ کیا جا رہا ہے وہاں ایسی ندی کا تذکرہ نہیں ہے کہ 4 ندیاں نکلی ایسی، اور وہ زمین پر ہے۔ آپ کو اس کے نام بھی بتائے دیتے ہیں۔ 11ویں میں ہے کہ پہلی کا نام فسیون، جو حویلہ کی ساری زمین کو جو سونا ہوتا ہے گھیرے ہوئے ہے، اور اسی دوسرے باب کی 12ویں آیت میں ہے کہ اس زمین کا سونا چوکھا ہے اور وہاں موتی اور سنگ سلیمانی بھی ہیں۔ 13ویں آیت میں ہے کہ دوسری ندی کا نام جحون ہے جو کوش کی ساری زمین کو گھیرے ہوئے ہے، اور 14ویں آیت میں ہے کہ اور تیسری ندی کا نام دجلہ ہے جو اسور کے مشرق کو جاتی ہے، اور چوتھی ندی کا نام فرات ہے جسے بعض لوگ نہر فرات بھی کہتے ہیں۔ جی، جہاں ایک سن 61 ہجری میں اسلامی مطابق ایک واقعہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کہا جاتا ہے، وہ نہر فرات کے کنارے ہی ہے۔ یہ فرات کا تذکرہ 2000 قبل مسیح تورات شریف میں اس کا ذکر ہے۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے باب کے 15ویں آیت میں ہے، اور خدا نے آدم کو لے کر باغ عدن میں رکھا اور اس کی باغبانی اور نگہبانی کرے۔ دیکھیں 2 کام، ایک تو اس باغ میں رکھا تاکہ دیکھ بھال بھی ہو، اور جو باغبانی کرتے ہیں یا جو کھیتی باڑی کرتے انہیں پتہ ہے کہ ایک کونے سے شروع ہوتے ہیں، ایک سائڈ سے ایک طرف سے، تو آخر تک جاتے جاتے دوبارہ اسی سمت میں ان کو آنا ہوتا ہے، اور یہ مسلسل یہ کام جاری ہے، بہت مشقت کا کام ہے یہ۔ تو وہاں اس جنت میں ان کی پریکٹس کروائے گی، اور زمین پر ان کو اس ہل جوتا گیا اور ساری چیزیں بیج لگائے گئے۔ لیکن 16ویں آیت میں ہے کہ خدا نے آدم کو حکم دیا اور کہا کہ تو باغ کے ہر درخت کا پھل بے روک ٹوک کھا سکتا ہے، لیکن 17ویں آیت میں ہے، دوسرے باب کے 17ویں آیت میں، لیکن نیک و بد کی پہچان کے درخت کا کبھی نہ کھانا، کیونکہ جس روز تو نے اس میں سے کھایا تو مرا۔ یہ ہے تورات شریف کی پوری ہم نے مختصر آپ کی خدمت میں پیش کی۔ اب سوال ہی پیدا ہو کہ اتنی مدلل بات سے اختلاف کس نے کی کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم تھے آسمان پر ہے؟ آئیے اس کے لیے بھی ہم دیکھتے ہیں تھوڑی زحمت۔ اب دامن وقت میں چونکہ وقت بہت مختصر رہ گیا، میں بڑی تیزی سے آپ کی خدمت میں پیش کروں گا اس سوال کے جواب۔ دراصل جن اسلاف علماء کے اختلاف ہے وہ محمد بن حزم علیہ رحمہ نے اپنی کتاب الملل والنحل میں، اور ابو محمد بن عطیہ نے اپنی تفسیر، اور ابو عیسی رومانی نے اپنی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ اس میں پہلا قول جمہور کی طرف منسوب ہے کہ وہ جنت اصل میں آسمان پر ہے، یہ اختلاف ہے۔ اور ابو القاسم راغب اور قاضی ماوردی نے اپنی تفسیر میں فرمایا کہ وہ جنت جس میں حضرت آدم کو ٹھہرایا گیا تھا، اس میں اختلاف ہے کہ آیا وہ جنت تھی یا اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کے غرض سے بنایا تھا، یعنی جنت عارضی تھی، عارضی بنوایا تھا کہ اور اس کو آزمائش اور امتحان کی جگہ بتایا، اور دائمی جنت نہیں جو ہمیشہ کی بدلے میں گھر ملے گی یعنی مرنے کے بعد۔ یہ دونوں باتیں ہم نے پیش کر دی۔ کچھ کہتے ہیں اختلاف کیا ہے کہ جنت عارضی تھی تو کہاں تھی؟ پھر وہی بات جہاں میں نے ساری باتیں گفتگو کر چکا آپ سے کہ آسمان میں زمین میں، ایک قول کے مطابق وہ جنت آسمان میں تھی اور اس لیے وہ نیچے اتارا گیا تھا، اور یہ حضرت حسن کا قول ہے،
اور دوسرا قول وہ زمین میں تھی اس لیے کہ ان دونوں حضرت آدم و حوا سے امتحان لیا گیا کہ درخت مخصوصہ میں کے قریب نہ جائیں، روکا گیا تھا اور آزمائش کا گھر تھا۔ ایسا محترم آخری سوال کہ رب تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا، لیکن ان کے زوجہ حضرت حوا علیہ السلام کو کس چیز سے بنایا اور کس سبب سے بنایا؟ کیونکہ قرآن شریف میں ان کا نام ہے، کس آیت میں نہیں لکھا، اور حوا کے لفظی معنی کیا ہیں؟ ایسا اس کے لیے ہم آپ کی خدمت میں چند باتیں دیکھتے ہیں، وقت ہے کہ نہیں ہمارے پاس۔ سدی نے ابن عباس سے، مروہ نے عبداللہ بن مسعود سے، دیگر صحابہ نے ایک جماعت سے نقل کے ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، پھر حضرت تنہا آدم کو جنت میں داخل کیا گیا تھا۔ تو آدم علیہ السلام جو تھے جنت میں پریشان رہتے تھے اور اجنبیت محسوس کرتے، کیونکہ ان کا کوئی ساتھی نہیں تھا، کوئی بیوی نہیں تھی جس سے وہ راحت و سکون حاصل کر۔ تو ایک مرتبہ تھوڑی سی دیر کے لیے سو گئے، جب بیدار ہوئے تو اپنے سرانے ایک عورت کو بیٹھے پایا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا کیا تھا۔ تو حضرت آدم نے ان سے سوال کیا، تو کون ہے؟ انہوں نے کہا میں ایک عورت ہوں۔ پوچھا تو کیوں پیدا کی گئی؟ کہا کہ آپ مجھ سے سکون و راحت کریں۔ تو فرشتے جو کھڑے دیکھ رہے تھے انہوں نے حضرت آدم کی وسعت علمی کا اندازہ لگانے کے لیے پوچھا، یعنی حضرت آدم سے فرشتوں نے پوچھا کہ اس کا کیا نام ہے؟ کہا حوا۔ فرشتوں نے پوچھا کیوں حوا کیوں؟ کہا اس لیے کہ زندہ چیز سے پیدا کی گئی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آدم کے بائیں پسلی سے، اب یہ پوری تفصیل ہم جب آگے چلیں گے تو محمد بن اسحاق حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت کہ حوا کو حضرت آدم کے بائیں طرف کی چھوٹی پسلی سے پیدا کی گئی، جبکہ وہ سو رہے تھے، پھر اس میں شگاف کو جہاں حضرت حوا پیدا کیا تو وہاں اس نے بالکل گوشت برابر کر دیا گیا۔ اس کی تفصیل ہم کتاب مقدس میں اس سے پہلے کی تمام باتیں ہم پیش کر چکے ہیں کہ مرقوم ہے۔ آج کی گفتگو ہم یہاں پر اختتام کرتے ہیں، دوسری نشست میں جب حاضر ہوں گے تو یہاں سے دوبارہ ہم آغاز کریں گے تاکہ گفتگو کو تسلسل دے سکیں۔ تو اس وقت کے لیے اجازت، اب دامن گنجائش نہ رہی، آپ سوال ضرور کیجیے گا، اور جو بھی سوال ہو آپ کو اسکائپ ہمیں اسکرین پر آپ کی تمام سہولتیں میسر ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم۔